السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر۔ عزیزان قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ نہ صرف متقیوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ جب تک کہ قیامت قائم ہوگی اس وقت تک یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں اس مبارک مہینے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل کا ثواب 70 گنا، نفل کا نماز ثواب فرض کے برابر، اور پھر فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، ایک نیکی کا 700 گنا ثواب۔ یہ تمام فضیلتیں اس مہینے میں کیوں عطا کی گئی ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ اسی لیے قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ سے زیادہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اپنے بندے کے لیے حکم نازل فرماتا ہے۔ ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا قرآن پڑھ لینا ہے، برکت ہونے کے لیے قرآن پڑھ لینا ہے، تبرک کے طور پہ قرآن اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا نزول اسی لیے کیا کہ وہ تمہارے لیے ہدایت ہے اور وہ تمہارے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے دستور حیات ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی عمل کرنا ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا سمجھا، جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کے حرام کو حرام جانا اور حلال کو حلال جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی مغفرت فرما دیں گے جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کے اوپر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال مانے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں جب تمام لوگ پریشان ہوں گے، کہ تمام لوگ تکلیف میں ہوں گے، قیامت کے اس محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن کا قاری ہوگا، جو قرآن کا حافظ ہوگا، اس کو بٹھائیں گے قیامت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ روز محشر اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ اس کی چمک سورج سے زیادہ چمک اس تاج کی ہوگی، جس سے تمام لوگ وہاں پر روشنی پیدا ہو جائے گی۔
لوگ کہیں گے کہ یہ تاج کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ تاج حافظ کے والد کا ہے، یہ تاج قرآن پڑھنے والے کے والدین کو پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں جو والدین ہیں ان کو جب یہ تاج پہنایا جائے گا تو جو حافظ قرآن ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیو، قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ رسمن پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کو رسمن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھنا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کے 3 حق بنتے ہیں۔ قرآن کے ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن کے 3 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، نہ صرف پڑھا جائے۔ ہم قرآن کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھئے کہ کتنے قرآن رمضان میں ہوئے؟ 3 قرآن ختم کیے، کوئی کہتے ہیں 1 قرآن ختم کیا، کوئی کہتا ہے میں 2 قرآن ختم کیا۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں آپ نے قرآن سے پھر کیا اخذ کیا، کیا آپ نے حاصل کیا، قرآن سے وہ آپ نے کیا سمجھا، تو میرے بھائیوں وہ کہیں گے نہیں، ہم سمجھ کے نہیں پڑھے، ہم سمجھ کے نہیں پڑھے، ہم طوطے کی طرح پڑھ گئے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود تاکید فرمائی ہے۔ کیا تاکید فرمائی؟ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی رک رک کر پڑھو۔ ایسا نہیں کہ جیسے ایک ہی ساتھ قرآن کو پڑھو، نہیں، ترتیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن کو۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا افلا تدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، اللہ کا حکم ہو رہا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو اسے سمجھے۔ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے بہت علم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں، یہ اللہ کا وہ نایاب کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وہ قرآن عالم کے لیے بھی ہے، قرآن عام آدمی کے لیے بھی ہے، قرآن ایک جنگل میں رہنے والے کے لیے ہے، قرآن ایک شہر میں رہنے والے کے لیے ہے، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اور پھر قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے بارے میں؟ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ حافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن بہت مشکل ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیو، نہیں، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے تو قرآن کے 3 حقوق بنتے ہیں ہر مسلمان پر۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ پہلا حق کیا ہے؟ کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو میں ایک مثال بتاؤں گا۔ اگر کہیں آفس سے ہمارے پاس لیٹر آتا ہے، کہیں سے بھی گورنمنٹ کا ایک لیٹر آیا، کوئی ڈاکومنٹ آیا، وہ ڈاکومنٹ ہم کو انگلش میں آتا ہے، بعض لوگ انگلش جاننا نہیں جانتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ لے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ ڈاکومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آیا، ذرا آپ بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے۔ کوئی نوٹس آ جاتی ہے، یہ نوٹس لے کے وکیلوں کے پاس پھرتے ہیں، یہ نوٹس آئی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، پھرتے نہیں پھرتے، لیکن ہم ایک معاملی سی لیٹر کے لیے
4 جگہ جاتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس خط کے اندر کیا ہے، اس نوٹس میں کیا ہے، اس لیٹر میں کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کا جو آیا ہوا ہے پیغام، اس پیغام کو، دنیا کے پیغاموں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ کوئی چیز آ گئی، اس کا مطلب کیا ہے، 4 جنوں سے پوچھیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات، 10 جنوں سے پوچھیں گے، دن رات ایک کر دیں گے، لیکن اللہ کا جو پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم جائیں لوگوں میں اور پوچھیں علماء اکرام سے، ہم پوچھیں استادوں سے، حافظوں کے پاس کہ بھئی قرآن میں اللہ کا کیا پیغام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ قرآن کو ہم اللہ کے پیغام کو، ایک ایک پیغام کو اللہ کے سمجھ کر پڑھیں۔ پھر دوسرا کیا ہے، اس کے بعد سمجھ لیے، پڑھ بھی لیے اور سمجھ بھی لیے، لیکن عمل ندارت تو پھر مقدمہ غارت۔ اگر عمل ندارت مقدمہ غارت، اگر عمل نہیں کیے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ کیسے عمل کرنا چاہیے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال سمجھے، جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام سمجھے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ جائے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کر لے۔ آپ بتائیے آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی آسان ہے قرآن۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ حرام ہے، جانور کا گوشت حرام ہے، سود حرام ہے، زناکاری حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، فساد کرنا حرام ہے۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ یہ جتنے حرام چیزیں ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ان سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بھی ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں، معاملہ سود کا آ رہا ہے تو سود کھا رہے ہیں، سود دے بھی رہے ہیں۔ معاملہ آ رہا ہے پارٹیوں کا، شراب پی بھی رہے ہیں اور شراب پلا بھی رہے ہیں۔ معاملہ آ رہا ہے بے حیائی کے کاموں کا تو بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیا ہیں؟ مسلمان کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان نہیں گیا، ہمارا ایمان ویسے ہی ہے کیونکہ ہم مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے۔ اب کچھ بھی عمل کر لیں تو ہم مسلمان رہیں گے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو ایمان والے کہلائیں گے، اگر قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر جو کل ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، کل قیامت میں ہم گناہ گاروں کی اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، اے اللہ میری یہ قوم کمزور تھی، میری یہ امت کمزور تھی، اس سے کچھ غلطیاں ہو گئے ہیں تو اے اللہ اس کو معاف کر دے، آپ نے مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا ہے، مقام محمود عطا کیا ہے۔ آپ ہم سبھی جانتے ہیں نا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن قرآن کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ وہ رحمت للعالمین، وہ شافی محشر جو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں، کل وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو اپنے پسے پشت ڈال لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب وہی اللہ کے رسول ہماری شکایت کریں گے اس امت نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال لیا تھا، کیا مانے کہ تم نے قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، پیٹ پیچھے ڈال لیا تھا، کہ کیا مانے ہیں مہجورا، جکڑ دیا تھا، پیٹ پیچھے ڈال لیا تھا، یعنی قرآن کے مطابق عمل نہیں کیے تھے۔
اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں میں پہنچایا جائے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، دنیا طلبگار ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے، آج ہم کو غیر مسلموں تک پہنچانا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمارے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جس کو قرآن نہیں آتی ان کو مساجد کے اندر قرآن کی تعلیم دینا ہے، مدرسوں میں تعلیم دینا ہے، اسکولوں میں تعلیم دینا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں میں آج قرآن نہیں آتی ہے، قرآن ان کو پہنچانا ضروری ہے، نہ صرف دوسرے مسلمانوں تک بلکہ دوسرے قوموں تک آج ہم کو قرآن کو پہنچانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں اخبار میں پڑھا تھا، جو پڑھنے کے بعد میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آج سے 40 سال پہلے مولانا علی میاں ندوی جب برما میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ خوشحال ہیں، کھاتے پیتے مسلمان، کافی اچھے مسلمان ہیں، لیکن انہیں دین کے پھیلانے کی کوئی دلچسپی نہیں۔ دین سے خود عمل کر رہے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، برادران وطن تک دین کو پہنچانے کی فکر میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہی حال مسلمانوں کا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ سالوں پہلے برما کے اندر کیسے فسادات ہوئے، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ میرے بھائیوں، کیوں کہ اسلام کے خلاف ان کے دل میں نفرت، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت، وہ نفرت نے ظلم اور زیادتی پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اور اسلام سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے، قرآن تمام انسانیوں کے لیے ہدایت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اگر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہماری جو کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ تمام امن کی باتیں بتاتی ہے، اصول زندگی بتاتی ہے، تو تمام کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم کہاں کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے، بڑے بڑے افطار پارٹیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش کیے کہ جتنے پیسے ہم افطار پارٹی اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا اتنے پیسے ہم قرآن کو تقسیم کرنے کے لیے، قرآن گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جتنے کام ہم کر رہے ہیں دکھاوے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ قرآن کے علم کو، قرآن کا پہنچانا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے علم کو پہنچانا ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر داخل ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھ کر داخل ہوئے۔ کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں کرنے لگے، اللہ کے ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، کافی گفتگو کیے۔ جب گفتگو ختم ہونے کے بعد مختصر بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گفتگو ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا ختم ہو گئی، اب میری بات بھی سن لو۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اب میری بات بھی سن لو۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھنا شروع کی۔ جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھنے لگے تو وہ زار و خطار رونے لگے اور جا کر اپنی قوم سے کہا، لوگوں یہ کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، میں بہت بڑا شاعر بھی ہوں اور میں کتابیں بھی لکھتا ہوں، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ نثر ہے یا نہ نظم ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ کلام ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، وہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ ایک بہت بڑا سمندر میں سفر کرنے والا جو ملاح ہوتا ہے، اس کو ایک قرآن کا پرچہ ملا، اس نے پڑھا قرآن کی آیتیں، پڑھنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر کیے تھے؟
تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ قرآن کے اندر میں سمندر کے اندر برسا برس گزارا ہوں. قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں جو سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے جو انسان پریشان ہوتا ہے وہ تاریکی وہ اندھیرا اور اس وقت کا جو منظر قرآن نے پیش کیا میں کہتا ہوں یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. یہ یقیناً وہی لکھ سکتا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایمبریالوجی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر دیکھ رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا اور لیکن 1400 سال پہلے جب نہ الٹرا ساؤنڈ تھا نہ اسکیننگ تھی نہ کوئی اور چیز تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کے ان مدارج کو کہ کتنے دن میں وہ کیسے سے کیا بنتا ہے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے ہڈی بنتی ہے دل بنتا ہے کتنے دن میں دل حرکت کرتا ہے کس کس انداز میں وہ کروٹیں بدلتا ہے وہ تمام کے تمام باتیں قرآن میں جو لکھی ہوئی تھی جو آج سائنس بتا رہی ہے اور قرآن کے مطابق اور آج الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد لوگوں نے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ یہ 1400 سال پہلے لکھی ہوئی باتیں ہیں. لوگ تعجب میں پڑ گئے سائنسداں تعجب میں پڑ گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں یہ اگر کلام ہے تو یہ اس خالق کا کلام ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. ارے یہ کلام ہے تو اس رب کا کلام ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایمان لے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر آج بھی ایمان لا رہے ہیں. یورپ میں چلے جائیے آج تبلیغ کے لیے وہاں پہ بہت مشکل ہے تب اشاعت دین کے کاموں کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں تجسس ہے کہ اللہ کو کلام کو پڑھا جائے. آج کئی لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہو کر مسلمان ماں باپ میں پیدا ہو کر آج ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. لوگ قرآن کے قریب آ رہے ہیں قرآن سے ایمان کا درس لے رہے ہیں قرآن سے ایمان کی تقویت کو حاصل کر رہے ہیں لیکن آج ہمارا معاملہ ہم مسلمان ہونے کے بعد قرآن سے دور قرآن کے سمجھنے سے دور قرآن پر عمل کرنے سے دور ہمارے پاس نفسانی خواہشات کے مطابق جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ یہودی ایسے تھے کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دیتے تھے قرآن کے ان کی کتاب جو ہے اس کے آیتوں کو بدل دیتے تھے اور کچھ جو کتاب ان کو دی گئی تھی جس پر چاہے عمل کرتے تھے اور کسی پر عمل نہیں کرتے تھے. جو دل چاہا عمل کیا جس پہ دل نہیں چاہا عمل نہیں کیا. یہ یہودیوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی لیکن آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہو گیا جس پر دل چاہا عمل کیے جس پر دل چاہا عمل نہیں کیے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم کو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے نافذ کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. کل روز محشر جو پیمانہ ہوگا تمہارے اعمال کا پیمانہ کیا ہوگا تمہارے اعمال کا ہر چیز کا ایک میجرمنٹ ہوتا ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ بتا دوں میں آپ کو کہ بہت سارے یہاں پر مشین لگے ہوئے ہیں جہاں پر آپ پیسے ڈالتے ہیں 10 کی نوٹ ڈالیں گے تو اس مشین سے آپ کو مطلوبہ چیز نکل کر آئے گی لیکن آپ 10 روپے کے بجائے اگر $10 بھی وہاں پر ڈالیں گے جو روپے سے بہت زیادہ ہے اس کے باوجود بھی وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مشین قبول کرتا ہے روپے کو قبول کرتا ہے کوئی اور کرنسی کو قبول نہیں کرتا. آپ ڈالر ڈالیے ریال ڈالیے کچھ بھی ڈالیے کچھ بھی نہیں وہاں سے نکلے گا پیسہ واپس آپ کو آ جائے گا. میرے بھائیوں ایسے ہی آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق تھا کہ نہیں تھا. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل تھا تو قابل قبول اگر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں تھا تو پھر وہ آپ کے لیے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کا نافذ کردہ قانون ہے۔ جب قانون کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کوئی وکیل کب قانون داں بنتا ہے، ایڈوکیٹ بنتا ہے، کب بنتا ہے کہ اس کو تمام قانون کے لا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ایکٹ ہے، کون سے ایکٹ میں کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جب معلوم ہوتی ہے جبھی انہیں ایڈوکیٹ کہلاتا ہے۔ کوئی کرانے کی دکان چلانے والا اگر کہے، کالا کوٹ پہن کر کہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم ایڈوکیٹ ہے تو بتاؤ فلاں فلاں لا کے اندر کیا ہے، کون سا قانون ہے، کون سا ایکٹ ہے، کتنے ایکٹ ہے، ہندوستان کا دستور کیا ہے، دستور میں کتنے ایکٹ ہے، کیا ہے۔ میرے بھائی جب وہ کہے گا کہ مجھ کو نہیں معلوم تو کہا جائے گا کہ تو ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی کوئی مسلمان کو اگر یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے اور اگر ہم نہ بتا سکیں گے تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود سمجھ لیجئے، آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی صحیح زندگی کہلائے گی، کیا ایمان والی زندگی کہلائے گی؟ میرے بھائیو نہیں، ایمان کے لیے شرط ہے کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تبھی تو ہوگی نا، جب قرآن کو سمجھیں گے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، میں دوستوں میں بحث چل رہی تھی کہ بھئی سود حلال ہے یا حرام ہے، کسی نے کہا کہ حرام ہے، لیکن اب اس طرح سے اگر مسائل ہو تو سود جو ہے نا حلال بھی ہو جاتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو سود جائز بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے دوستوں میں مسلمانوں میں بحث ہو رہی تھی۔ وہاں پر ایک کرسچن دوست بھی ٹھہرا ہوا تھا، وہ بھی غور سے سن رہا تھا۔ اس نے کیا سوال کیا آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائیوں، جب میں نے سنا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ قرآن سود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ ایک کرسچن نوجوان کہہ رہا ہے کہ قرآن سود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب قرآن حرام کر دیا ہے سود کو تو لوگوں، میرے دوستوں سن لو، دنیا کے پورے لوگ مل کر بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ سود حرام ہے تو پھر حرام ہی رہے گا، شکل چاہے کچھ بھی ہو جائے، حرام حرام، اللہ کا نافذ کردہ قانون جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ آج یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو حرام ہی سمجھنا ہے، پھر اس کے طرف مسلمان اپنا نہ ہاتھ لگائے، نہ مسلمان اپنا قدم آگے بڑھائے، نہ مسلمان اس جانب رغبت کرے، بلکہ حرام سمجھے اور ان چیزوں سے بچ جائے، ان چیزوں سے اجتناب کر جائے۔ یہی ہے ایمان۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کو اور ہم کو، تمام لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کا پیمانہ جو ہے، کسوٹی جو ہے، میرے بھائیوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں چھوٹے چھوٹے باتوں پر اختلاف کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر اختلاف کرتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جب آپ اختلاف کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں میں تو آپ اس کو قرآن میں دیکھ لیجئے، قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ کیوں کہ قرآن ہے کسوٹی، جو چیز قرآن کے اندر ہے وہ اتھینٹک ہے، 100% صحیح ہے، جو قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے۔ تو جو کسوٹی ہے وہ کسوٹی ہماری قرآن ہے۔ میرے بھائیو قرآن اگر کسی سونار کے پاس آپ جائیں، اگر آپ پیلی چیز پیتل لے جا کر دے دیں گے تو وہ گھسے گا کسوٹی پر، کہے گا کہ یہ پیتل ہے، آپ کو دے دے گا۔ سونے کو گھسے گا، بولے گا ہاں یہ پیور ہے، سونا ہے، رکھ لے گا۔ میرے بھائی ایسے ہی ہے کہ جب کسوٹی ہمارے پاس قرآن کی موجود ہے تو ہم کو اس کسوٹی پر ہر کام کو دیکھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کیا کیا حکم دیا ہے، کیا ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ آپ کی ہدایت آئی تھی، آپ کا کلام آیا تھا،
ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ام المومنین سے لوگوں نے پوچھا اماں جان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ تو اماں جان نے کہا کیا تم لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ لوگوں نے کہا کیا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو اللہ کی ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم کو بھی قرآن کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اپنے جو ایک دہا ہمارا رحمت کا چلے گیا، یہ مغفرت کا دہا ہے، اور آنے والا دہا جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ کم سے کم اس مبارک مہینے میں قرآن کو کھولیے اور قرآن کو دل و جان سے پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، اے عرش العظیم کے مالک، اے پاک پروردگار، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھیے، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم گناہ گار سہی، اے اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اے اللہ اس واسطے پہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے تراویح کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ قرآن کے پڑھنے والا، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اور قرآن کی تشہیر کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ ہم کو شرک سے بچا لیجئے، اے اللہ بدعت سے بچا لیجئے، اے اللہ ریاکاری سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہ کبیرہ سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہ صغیرہ سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اے اللہ جو کچھ ہے آپ کے اختیار میں ہے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ کے رحم اور کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین، اے عرش العظیم کے مالک، اے اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ ہم کو گمراہی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم کو جنت کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ عافیت کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ آپ کے خوشنودی کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر اے اللہ آپ ہم پر غضبناک ہو جائے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر آپ غضبناک ہو جائیں گے اے اللہ ہماری کون مدد کرے گا؟ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیے، اے اللہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہم سے ناراض ہو جائے، اگر کہہ دے کہ انہوں اپنے نظروں سے دور کر دو، انہوں نے دنیا کے اندر بدعتوں پر عمل کر دیا تھا، اور یہ کہہ دے کہ اس قوم نے اس قرآن کو اپنے پسے پھول ڈال لیا تھا، تو اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ پاک ہم کو ہدایت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اے اللہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں اے اللہ عطا کرنے والی آپ کی ذات ہے، اے اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ روز محشر کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، پلسرات کی تکلیف سے پناہ مانگتے ہیں، اے الہ العالمین ہم کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، اے اللہ آپ کے جہنم کا عذاب سخت سے سخت ہے، اے اللہ ہمیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ کے جہنم کے عذاب کو برداشت
کر سکے. اے اللہ پاک، اے اللہ ہمارے جہنم سے بچا لیجئے. اے اللہ تمام ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اے اللہ امت محمدیہ پر اپنی خاص رحم اور کرم فرمائیے. اے اللہ پاک آپ کی ذات بابرکت ہے. اے اللہ آپ کی ذات عظمت والی ہے. اے اللہ تمام لوگوں کو بھی آپ مالا مال کر دیں گے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ ایمان والوں کو اے اللہ ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سلامتی عطا فرمائیے, دنیا میں بھی امن عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اے الہ العالمین, اے اللہ محض اس لیے ہو رہی ہے وہ کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, اسی لیے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. اے اللہ میں اس کلمے کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں, اے اللہ تمام ایمان والوں کی اے اللہ جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ظالموں کو یا ہدایت عطا فرمائیے یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کو غالب فرما دیجئے, اسلام کا غلبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو شیر و شکر کی طرح ملا دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم کر دیجئے. اے اللہ اختلافات کی وجہ سے اے اللہ آج امت کمزور ہو گئی ہے, آج وہ جذبہ نہیں رہا جو صحابہ کے اندر تھا, کیونکہ صحابہ میں اختلاف نہیں تھا, آج ہم میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس اختلافات کو ختم فرما دیجئے, امت واحدہ بنا دیجئے اور مسلمانوں کے دلوں کو کھول دیجئے, مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک آپ کی ذات بابرکت ہے, اے اللہ آپ کی ذات عظمت والی ہے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے, ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ہمیں جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو جلد سے جلد پھیر دیجئے. اے اللہ ہمیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے, رمضان کے برکات سے مالا مال فرما دیجئے, رمضان پہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ غریبوں کے غمخوار ہونے کی توفیق عطا فرمائیے, غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دیجئے, غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمانا, ہمارے نمازوں کی حفاظت فرمانا, اے اللہ ہماری زکوٰۃ کو دینے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما دیجئے. اے اللہ جو کچھ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل میں پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے آقا نے اس امت کے لیے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے, اور ہمارے آقا نے جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, غیب سے مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے. اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.